گیارہ اور 12 ذی الحجہ کے مناسک 11 اور 12 تاریخ کو رمی کا وقت زوال کے بعد سے شروع ہوتا ہے۔ اس سے پہلے رمی کرنا جائز نہیں۔ زوال کے بعد سے غروب آفتاب تک جائز ہے، لیکن بے پناہ ہجوم کی وجہ سے اگر آپ رمی نہ کر سکیں تو مغرب کے بعد صبح صادق سے پہلے تک جائز ہے۔ آج کل بعض علماء کرام نے شدید رش کی صورت میں زوال سے پہلے بھی رمی کا فتویٰ دیا ہے۔ نیز بوڑھوں، بیماروں اور خواتین کے لیے رات کے وقت ہی رمی کرنا بہتر ہے، چونکہ ہجوم کم ہوتا ہے۔ اگر معذورین کو اندیشہ ہو کہ وہ صبح کے بعد ہجوم کی وجہ سے رمی نہ کر سکیں گے تو مناسب یہ ہے کہ وہ رمی کے لیے اپنا نائب مقرر کریں اور خود رمی کے لیے نہ جائیں، کیونکہ اس کی شریعت نے اجازت دی ہے۔ رمی کا طریقہ: جمرات کی عمارت میں داخل ہونے کے بعد سب سے پہلے جمرۃ الصغریٰ آئے گا، اس پر 7 کنکریاں ماریں۔ رمی کے بعد ستون سے ذرا ہٹ کر قبلہ رخ کھڑے ہو کر دعا کریں، توبہ و استغفار اور دعائیں مانگیں۔ اگر رش زیادہ ہو تو آگے بڑھ جائیں۔ اس کے بعد جمرۃ الوسطیٰ پر آئیں اور 7 کنکریاں اس کو بھی ماریں۔ پھر ذرا ستون سے ہٹ کر قبلہ رخ ہو کر دعا مانگیں اور اتنی دیر ہی ٹھہریں جتنی دیر جمرۃ الصغریٰ پر ٹھہرے تھے۔ اس کے بعد جمرۃ الکبریٰ پر آئیں، اسی طرح 7 کنکریاں اس کو بھی ماریں جس طرح پہلے ماری تھی، مگر اس جمرہ پر ٹھہرنا یا دعا مانگنا سنت سے ثابت نہیں۔ اس کے بعد منا اپنی قیام گاہ پر چلے جانا مسنون ہے۔ دوسرے کی طرف سے کنکریاں مارنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہر ایک جمرہ پر اپنی 7 کنکریاں مارنے کے بعد دوسرے کی طرف سے کنکریاں ماریں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے: فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ۔ پھر جب حج کے ارکان ادا کر چکو تو اللہ کو یاد کرو جیسے تم اپنے باپ دادا کو یاد کیا کرتے تھے، یا اس سے بھی بڑھ کر یاد کرنا۔ پھر بعض تو یہ کہتے ہیں، اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں دے، اور اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ۔ اور بعض یہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں نیکی اور آخرت میں بھی نیکی دے اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا۔ قیام منا کے دوران بکثرت تحلیل و تکبیر، حمد و ثنا، توبہ و استغفار اور دعائیں مانگنا چاہیے۔ عام طور پر آج کل حجاج منا میں رہنے کو غیر ضروری سمجھنے لگے ہیں۔ کئی لوگ رات گزارنے کے لیے یا تو مکہ اپنی بلڈنگ میں چلے جاتے ہیں یا عزیزیہ میں اپنی رہائش پر چلے جاتے ہیں، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف طواف کے لیے تو بیت اللہ تشریف لے گئے، اس کے علاوہ تینوں دن و رات انہوں نے منا ہی میں قیام کیا۔ مکہ مکرمہ کی طرف واپسی: حجاج کرام 12 ذی الحجہ کو تینوں جمرات پر کنکریاں مارنے کے بعد منا سے مکہ مکرمہ جا سکتے ہیں، لیکن سورج غروب ہونے سے پہلے روانہ ہو جائیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے: وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُم
أنكم إليه تحشرون۔ اور اللہ کو چند گنتی کے دنوں میں یاد کرو، پھر جس نے 2 دن کے اندر کوچ کرنے میں جلدی کی تو اس پر کوئی گناہ نہیں، اور جو تاخیر کرے تو اس پر بھی کوئی گناہ نہیں، جو اللہ سے ڈرتا ہے۔ اور اللہ سے ڈرو اور جان لو کہ تم اسی کی طرف جمع کیے جاؤ گے۔ 13 ذی الحجہ۔ اگر حجاج کرام 13 ذی الحجہ کو کنکریاں مار کر واپس جانا چاہیں جیسا کہ سنت ہے، تو 12 ذی الحجہ کے بعد آنے والی رات کو منا میں قیام کریں، اور 13 ذی الحجہ کو تینوں جمرات پر زوال کے بعد پہلے کی طرح 7 کنکریاں ماریں، پھر منا سے رخصت ہو جائیں۔